السلام علیکم۔ ہیلپنگ ہینڈز میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم پاکستان اور روس کے درمیان طے پانے والے آئل ڈیل کے حوالے سے جانیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم سستا خام تیل معاہدے کے علاوہ پاکستان میں آئل کے حوالے سے موجودہ صورتحال اور ساتھ میں وہ وجوہات بھی جانیں گے جن کی بنا پر دنیا میں آئل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس آئل ایگریمنٹ سے اس خطے میں جو جیو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں، جو اثرات پیدا ہوں گے، اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ تو پہلے ہم اس معاہدے کے حوالے سے جانیں گے جو کہ پاکستان اور رشیا کے درمیان ہونے جا رہا ہے۔ اس تصویر کے دائیں طرف جو شخص ہیں وہ رشیا کے منسٹر آف انرجی نکولے شنگیلنوف ہیں، اور دائیں جانب جو ہیں وہ پاکستان کے منسٹر فار اکنامک افیئرس جناب صادق ایاز ہیں۔ یہ پکچر اس وقت لی گئی جب رشیا کے منسٹر آف انرجی کچھ ہفتے پہلے پاکستان کے دورے پر تھے اور فائنل پروٹوکول سائن کرنے کے بعد یہ ایک دوسرے سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ تو ایز پر نیوز پیپر کٹنگز، رشیا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس نے پاکستان کے ساتھ خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی پر کنسیپچول ایگریمنٹ کیے ہیں۔ دونوں فریقوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ ادائیگی دوست ممالک کی کرنسیوں میں کی جائے گی، جو کہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے اس ڈیل کا۔ روس سے دورے پر آئے ہوئے وزیر توانائی نکولے شولگینوف نے یہ اعلان دو طرفہ تجارت اور اقتصادی امور پر سالانہ بین الاقوامی کمیشن میں اپنے پاکستانی ہم منصبوں کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک معاہدے کا مسودہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن، انشورنس، ادائیگیوں اور حجم والیومز کے حوالے سے ہیں۔ یہ معاملات معاہدے کے آخری مرحلے میں ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ ہم مارچ کے آخر تک اس معاہدے کی ٹائم لائن پہلے ہی قائم کر چکے ہیں اور ہم نے اتفاق کیا ہے کہ ادائیگیاں دوست ممالک کی کرنسیوں میں کی جائے گی۔ پاکستان کی روس سے LNG خریدنے کا بھی کوشش ہے اور خواہاں ہے، لیکن روس شارٹ ٹرمز بنیادوں پر جو ہے LNG کی فراہمی جو رشین جو فرمز ہیں وہ LNG کی فراہمی نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس ڈیل کی سمری جو ہے اس میں 4 پوائنٹس جو اہم نکات ہیں وہ ہم نکال سکتے ہیں، جس میں پہلا نقطہ پیمنٹ کے حوالے سے ہے کہ پاکستان جو ہے روس کو پیمنٹ دوستانہ ممالک کی کرنسی میں کر سکے گا، جس کے بارے میں یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ کرنسی جو ہے چائنیز کے یان جو کرنسی ہے اس کو شاید استعمال کیا جائے اس مقصد کے لیے، لیکن اب تک یہ طے نہیں پایا گیا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اس ڈیل کا ٹائم لائن مارچ کا مہینہ ہے، یعنی کہ مارچ کے اینڈ میں جو ہے اس کی سپلائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تیسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ ہے کہ اس ڈیل میں جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں جیسے پرائس، والیوم اور لاجسٹک یا آئل کی جو درآمد کرنے کے ذرائع اب تک فائنل نہیں ہوئے ہیں۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ رشین فرمز جو ہیں فی الحال
اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ پاکستان کو LNG دے سکے، جبکہ اس سال کے آخر میں لانگ ٹرمز معاہدے کے تحت وہ پاکستان کو LNG کی فراہمی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان میں آئل کے حوالے سے جو موجودہ حالات ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم پہلے ایک ڈیٹا لیتے ہیں۔ اس ڈیٹا شیٹ میں کہ پہلے رو میں آئل کے ذخائر جو ریزروز ہیں جو کہ 35 کروڑ 35 لاکھ بیرلز کے لگ بھگ ہیں۔ اس لحاظ سے گلوبل رینکنگ میں پاکستان دنیا کا 52 بڑا ملک ہے آئل ریزروز کے حوالے سے۔ سیکنڈ آئل پروڈکشن ہے، آئل کی جو پیداوار ہے وہ 88,262 بیرل پر ڈے کے حساب سے پاکستان پروڈکشن کر رہا ہے آئل کی۔ تو پیداوار کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 53واں بڑا ملک ہے۔ آئل کی کنزمپشن یا استعمال کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان دنیا کا 33واں بڑا ملک ہے، جو روزانہ 5,56,000 بیرل پر ڈے استعمال کرتا ہے۔ تو پاکستان اپنی ڈیمانڈ کو پوری کرنے کے لیے آئل کی امپورٹ بھی کرتا ہے، جو کہ زیادہ تر سعودی عرب اور UAE سے خریدتا ہے۔ پاکستان کی آئل کے حوالے سے موجودہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کے حوالے سے ہے۔ اس وقت پاکستان کے جو فارن ریزروز ہیں، فارن ریزروز دیکھے جائیں تو موجودہ جو فارن ریزروز ہیں وہ $4.6 بلین رہ چکے ہیں۔ اس اماؤنٹ سے پاکستان صرف زیادہ سے زیادہ 3 ہفتوں تک خاص طور پر آئل کی جو خریداری ہے وہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت پاکستان میں آئل کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی ایک قسم سے زیادہ ہی ہیں پاکستانیوں کے حساب سے، یعنی کہ آج 29 جنوری 2023 کو 35 روپے آئل کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں۔ یہ اعلان فائنانس کے جو منسٹر ہیں اسحاق ڈار انہوں نے آج کیا۔ تو پیٹرول کی قیمت 249.80 پر لیٹر ہے اور ڈیزل کی قیمت 262.80 پر لیٹر ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ پاکستان میں آئل مافیا بھی ایکٹیو رہتی ہیں، جو کہ مصنوعی شارٹیج کا بھی کبھی باعث بنتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ پاکستان میں موجودہ 5 بڑی آئل ریفائنری کمپنیاں ہیں، جس میں بائیکو پیٹرولیم لمیٹڈ اور پاک عرب آئل ریفائنری سب سے بڑے آئل ریفائنریز ہیں، مگر ان سب کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہت کم ہے، جو کہ پاکستان میں آئل کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ آئل ریفائنری کا کام ویسے کروڈ آئل سے یعنی کہ خام تیل سے پیٹرول، ڈیزل، فرنس آئل اور دوسرے پیٹرولیم پروڈکٹس بنانا ہے۔ یہ تو پاکستان کے آئل کے حوالے سے موجودہ حالات ہیں۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ دنیا میں آئل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ ان میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ اوپیک ہے۔ اوپیک یعنی کہ آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز، جو کہ 13 ممالک کا ایک آرگنائزیشن ہے۔ اس میں سعودی عرب اور UAE بھی شامل ہیں ان 13 ممالک میں، یعنی کہ یہ بھی ممبر ہیں اوپیک کے، جن سے پاکستان موجودہ آئل بھی امپورٹ کر رہا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی آئل ایکسپورٹ ہے
اس میں اوپیک ممالک کا 80% حصہ ہے، تو اسی لیے ان کا پرائسز کو بڑھانے یا کم کرنے میں ایک انتہائی اہم کردار ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو فیکٹر ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہے، یعنی کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے بھی پرائسز کم اور بڑھتے بھی ہیں۔ یعنی جب آئل کی پروڈکشن اور سپلائی زیادہ ہو جائے تو ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے اور قیمتیں بھی کم ہو جاتی ہیں، اور اس کے برعکس جب سپلائی کم ہو جائے تو ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے آئل کی اور قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح باقی کوموڈیٹیز میں یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا فارمولہ چلتا ہے، تو آئل کے حوالے سے بھی یہی فارمولہ یہاں پر اپلائی ہوتا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے بھی آئل کی قیمت کا واسطہ ہے۔ فار ایگزامپل 2008 میں آئل کی پرائس $128 پر بیرل تک پہنچ گئی، جو کہ افغانستان اور عراق وارز کی وجہ سے ہوا۔ اس کے علاوہ پروڈکشن کاسٹ اینڈ شارٹیج بھی ایک وجہ ہے، یعنی کہ مڈل ایسٹ میں جب آئل کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، تو اس پر جو خرچہ آتا ہے وہ کم ہوتا ہے، تو پروڈکشن کاسٹ کم ہو جاتی ہے۔ جبکہ کینیڈا میں جب آئل کو نکالا جاتا ہے اس پر زیادہ خرچہ آتا ہے، تو پروڈکشن کاسٹ بھی زیادہ ہونے کی وجہ سے آئل کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سٹوریج جو کیا جاتا ہے، جس طرح کووڈ کے ٹائم سٹوریج فلنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے آئل کی قیمت پر بھی زیادہ اثر پڑا۔ اس کے علاوہ انویسٹرز کے انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے بھی آئل پرائس جو ہے اس کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے۔ تو آخر میں ہم اس ڈیل کے جیو پولیٹیکل امپلیکیشنز دیکھتے ہیں۔ اس وقت یوکرین رشیا میں جو ہے ایک جنگ ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے یورپین یونین نے رشیا کی میری ٹائم کروڈ آئل ڈیلیوریز پر امبارگو جو پابندی ہے وہ لگائی ہوئی ہے، اور دسمبر 2022 میں گروپ آف 7 جو کنٹریز ہیں، پاورفل کنٹریز ہیں، اکانومیز ہیں ان کی بھی، جس میں امریکہ بھی ہے، اور یورپین یونین جس میں آلموسٹ یورپین ممالک ہیں، اور آسٹریلیا نے رشیا کی آئل پر پرائس کیپ جو کہ $60 پر بیرل فکس کیا ہے۔ یعنی کہ یہ ممالک جب بھی رشیا سے آئل خریدیں گے تو ان کی قیمت جو ہے وہ $60 پر بیرل ہوگی، جو کہ انتہائی کم ہے، تاکہ رشیا کی معیشت کو جو ہے کمزور اور انرجی کی سپلائی کو بحال رکھا جائے۔ اس وقت یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نے بھی گو ایہڈ دیا ہے پاکستان کو، کہا ہے کہ پاکستان رشیا سے سستا خام تیل خرید سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ان ممالک کی فہرست میں نہیں جنہوں نے پرائس کیپ پر دستخط کیے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے پاس فارن ریزروز میں ڈالرز صرف 4.6 بلین رہ چکے ہیں، جن سے پاکستان ڈالرز میں آئل کی خریداری 3 ہفتوں سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو اس ڈیل میں یہ ایک اپورچونٹی بھی پاکستان کے لیے ہے کہ فرینڈلی کنٹریز کی کرنسی میں پاکستان اور رشیا کو پیمنٹ کر سکے گا۔ اس ڈیل کا ایک ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ اس خطے میں ڈالرز کے متبادل کوئی دوسری کرنسی بھی تجارت کے لیے استعمال ہو پائے گی۔ اس ڈیل سے کولڈ وار رائیولز جو ہیں پاکستان اور رشیا، یعنی کہ ان دونوں کے درمیان اس آئل کے علاوہ نیچرل گیس، ویپنز اور کئی چیزوں میں تجارت ہو پائے گی، یعنی کہ مزید اس کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے،
اور دونوں ممالک میں تعلقات مزید آگے بڑھیں گے، جو کہ خطے کے لیے نہایت خوش آئند ہے۔ تو یہ تھے کہ جیو پولیٹیکل امپلیکیشنز۔ تو اس کے ساتھ ہی ٹاپک کو ختم کرتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ تھینک یو۔